ناظرین، آج ہماری ملاقات ایک ایسی شخصیت سے ہونے جا رہی ہے جنہوں نے ہندوستان میں پہلی بار اردو زبان میں ایک میگزین شروع کی ہے. میگزین کا نام ہے معیشت. میری مراد ہے اس کے ایڈیٹر جناب دانش ریاض صاحب. سر، آپ کا خیر مقدم ہے ای ٹی وی اردو کے اس پروگرام میں. شکریہ. دانش صاحب، سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے جو میگزین شروع کی ہے، جو اکنامکس اس کا سبجیکٹ ہے، تو اس کا خیال کیسا ہوا آپ کو یہ میگزین شروع کرنے کا؟ یہ بتائیں ہمیں پہلے. دیکھیے، 15 سال تک میں نے میڈیا ہاؤس میں کام کیا. میرے خود کا گھرانہ جو ہے وہ تجارتی گھرانہ رہا ہے. ایسی صورتحال میں محسوس ہوا کہ آخر ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کو گائیڈ کریں. آپ کی میگزین کے جو ہے ٹارگٹ آڈینس وہ ہیں اقلیت ہیں، لیکن آپ نے جو ہے زبان جو چنی ہے وہ اردو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اردو زبان کے ذریعے جو ہے جو آپ اپنا پیغام جو پہنچانا چاہتے ہیں وہ اردو زبان میں کتنا جو ہے اثر انداز ہوگا؟ میرا جو پرنٹ ایڈیشن ہے وہ اردو میں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انگلش ہے، ہندی ہے، پرشین اور عربک ہے. میں نے 5 زبانوں کو منتخب کیا ہے، اور 5 زبانوں میں کم از کم یہ ہمارا رسالہ اویلیبل ہے. آپ آن لائن جائیں تو انگلش میں ڈے ٹو ڈے ہم اس کو اپڈیٹ کرتے ہیں، اردو میں ڈے ٹو ڈے اپڈیٹ کرتے ہیں، ہندی میں ڈے ٹو ڈے اپڈیٹ کرتے ہیں. پرشین اور عربک کا اسی طرح معاملہ ہے. اردو آڈینس کی ضرورت اس لیے تھی کہ مسلم کمیونٹی پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ جس زبان کو سمجھتی ہے وہ اردو ہے. اردو زبان کے اندر ہی یہ اپنے بہتر طور پر چیزوں کو اڈاپٹ کرتی ہے. میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ جو بڑے تجارتی گھرانے ہیں اور ان کے جو افراد ہیں، جو 100 کروڑ سے اوپر کے لوگ ہیں، ان کے گھروں میں اردو پڑھی اور بولی جاتی ہے، اردو سمجھی جاتی ہے. میری میگزین کا دوسرا ایشو تھا. ایک بہت بڑے بامبے کے بلڈر نے مجھے فون کیا کہ دانش بھائی، میرا ایک پرابلم تھا جو سالو نہیں ہو رہا تھا، کچھ ایشوز جو ٹیکنیکل تھے جو میں سمجھ نہیں پا رہا تھا. آپ کے میگزین کی وجہ سے آپ نے جس ایشوز پہ ایک آرٹیکل لکھا تھا وہ ٹیکنیکل چیزیں مجھے سمجھ میں آ گئی. تو مجھے احساس ہوا کہ اردو ریڈرشپ موجود ہے، لیکن بہتر طور پر ہم اس کو پیش نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے ہمیں اندازہ نہیں ہوا کہ اردو ریڈرشپ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جتنی بڑی کمپنیاں ہیں وہ اب اپنے اشتہارات اردو میں دے رہی ہیں. اسی طرح بڑے ممالک، امریکہ اور دوسرے ممالک، ایون اسرائیل ابھی اردو میں اپنے نشریات شروع کر چکا ہے، اور اپنے پریس ریلیز اسرائیل کونسلیٹ سے اردو میں جاری ہوتی ہے. تو اردو کی اپنی ایک اہمیت ہے، اپنی ایک معنویت ہے. اور محسوس یہ ہوا کہ چونکہ انگلش میں بہت سارے مواد ہیں معیشت کو فوکس کرتے ہوئے، لیکن اردو میں کوئی مواد نہیں تھا جو معیشت کو فوکس کرتے ہوئے، بزنس کو فوکس کرتے ہوئے، اکنامی کو فوکس کرتے ہوئے. اس لیے ہم نے اس کا پرنٹ ایڈیشن اردو میں رکھا ہے. اقلیت ہیں، خاص طور پر مسلمانوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو حکومت کی جو اسکیمات ہیں وہ اس کا بھرپور فائدہ نہیں اٹھاتے. تو اس سلسلے میں آپ کی میگزین کیا کر رہی ہے؟ ایک تو یہ بات درست ہے کہ اقلیتوں کو بہت ساری چیزیں معلوم ہی نہیں ہوتی تھیں. بہت ساری اسکیم جو گزشتہ حکومتوں نے شروع کی، اقلیتیں اس سے آشنا نہیں تھیں. میں نے محسوس کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومتیں کسی اخبار میں ایڈورٹیزمنٹ دے دیا، یا کسی اور ذریعے سے، کسی پروگرام کے ذریعے انہوں نے اس کو انوگریٹ کروا دیا اور کہا کہ بھئی یہ اسکیم ہے. لیکن وہ اسکیم امپلیمنٹ کیسے ہوگی، اس کے طریقے جو ہے وہ حکومتیں نہیں بتاتی تھیں اور نہیں بتاتی ہیں. ہم نے یہ کیا کہ جو بھی اسکیمز تھیں حکومت کی، اس کو انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کی اپنے میگزین کے ذریعے. اور ایون میں آپ کو مثال دوں کہ پری اور پوسٹ میٹرک اسکالرشپ اسکیمز ہم نے جب بچوں کو بتائیں اور لوگوں کو فارم تک ڈاؤن لوڈ کر کے بتایا کہ آپ کیسے کیسے فارم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، تو الحمدللہ ایک بڑی تعداد نے اس سے استفادہ کیا. اور استفادہ ہی نہیں کیا بلکہ اپنے کالج میں یا اپنے اسکولز میں جو بچے تھے ان تک وہ پیغام پہنچایا. اور اس میگزین کے ذریعے اور معیشت کے ذریعے بہت سارے لوگوں نے فارم فل اپ کیے اور حکومت سے مراعات حاصل کی، اسکالرشپ حاصل کی. جی، کسی زمانے میں یعنی آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد بھی مسلمانوں کے اپنے جو ہے روایتی جو کاروبار تھے یا صنعت و تجارت تھی وہ اس سے جڑے ہوئے تھے، لیکن دھیرے دھیرے جو مختلف جو بھی ہندوستانی مسلمانوں کی کمر توڑ دی.
जो साहिब सरवत थे, मालदार थे, बड़े ताजिर थे, वो सब के सब हिजरत करके पाकिस्तान चले गए। दूसरे जो यहाँ बचे वो कसम पुरसी की हालत में थे। वो बेहतर तौर पर सांसें लेते, अपनी क़ुव्वत को मुज्तमा करते कि इसी अरसे में तकरीबन कई दहाई हमारी गुजर गई। अब लोगों ने होश संभाला है और उनको एहसास हुआ है कि उनके पास से ज़मीन खिसक चुकी है। अब लोगों के जहन में बात बैठी है कि हमें मईशत की तरफ, माश की मजबूती की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। तो अब धीरे धीरे कोशिश हो रही है, मुख्तलिफ़ फील्ड में लोग अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके यहाँ रहनुमाई करने वाला कोई नहीं है। तो मैं चाहता हूँ और मेरी कोशिश ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक ज़रिया बनाए इसको, और ताकि हम तमाम लोगों की रहनुमाई का काम कर सकें। ज़राअत हमारे मुल्क का एक ऐसा शोबा है जो अभी भी जो है ज़्यादातर लोगों को रोज़ी रोटी देता है, तो लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि अक़लियतें इससे दूर होती जा रही हैं। तो ये इसमें इस जो है शोबे में किस तरह काम करने की ज़रूरत है मुसलमानों के लिए? देखिए, ज़राअत के शोबे से सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर उठाया है तो मल्टीनेशनल कंपनियों ने उठाया है। हिंदुस्तानी एज ए होल कम्युनिटी को जब ये पता चला कि यार हमारे पास जो ज़ख़ीरा है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, और पूरी दुनिया में हम अपने ज़ख़ीरे के ज़रिए अपने सपोज़ आप चिप्स लें, सबसे ज़्यादा आलू का कारोबार हम आलू उगाते हैं, और उसके ज़रिए जो चिप्स बनते हैं उसके सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है दूसरी मल्टीनेशनल कंपनियां उठाती हैं। अभी हाल ही में बिहार का एक इलाका है, उस इलाके में एक फल होता है जिस फल को लोग खाते हैं, मखाना जिसे कहते हैं। लोगों को समझ में आया कि यार ये मखाना को हम पूरी दुनिया में फैला सकते हैं। उन्होंने उसकी पैकिंग की, उसकी पैकिंग के ज़रिए अब वो पूरी दुनिया में उसकी तशहीर की जा रही है। ये आइडिया कब आया? जब लोगों ने देखा कि प्रोडक्ट हमारा है और उससे फ़ायदा दूसरे लोग उठा रहे हैं। आप आंध्रा में हैं, आंध्रा में और उससे नीचे चले जाएं तमिलनाडु में, यहाँ के जो केले का कारोबार था और केले के जो चिप्स थे ये पूरी दुनिया में फैले। बाद में लोगों को एहसास हुआ कि यार इसके ज़रिए भी हम बहुत सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। तो धीरे धीरे एक बेदारी आ रही है हमारे यहाँ ज़राअत के शोबे में। ज़राअत के शोबे में जो टेक्नोलॉजी की मदद लेनी चाहिए थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोग अब उस टेक्नोलॉजी की मदद भी ले रहे हैं। ख़ुद हिंदुस्तान के अंदर लोगों को एहसास हुआ है, ख़ुद हरित प्रदेश ने और हरित क्रांति की वजह से लोगों के अंदर बेदारी आई है। अब लोग ज़राअत के शोबे को इस तरह नहीं देख रहे हैं कि भाई हम एक किसान का काम कर रहे हैं और हम इसके ज़रिए बहुत कम पैसे हासिल होते हैं, बल्कि लोग अब इस तौर पे देख रहे हैं कि ये एक ऐसा शोबा है जिसमें जाकर हम अपनी मईशत को ज़्यादा मुस्तहकम कर सकते हैं बनिस्बत किसी और जगह नौकरी करके। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेदारी आई है। खुद महाराष्ट्र के अंदर बेदारी आई है, खुद आंध्र के अंदर बेदारी आई है, साउथ के अंदर बेदारी, नॉर्थ के अंदर बेदारी आई है, खुद पंजाब के अंदर बेदारी आई है, और धीरे धीरे लोग इस शुबे ज़राअत से वाबस्ता हुए हैं। दानिश साहब, ये जो मईशत है उसको मदद करने वाले जो शोबे हैं जैसे माइक्रो फाइनेंस है, बैंकिंग है और इंश्योरेंस, तो क्या अक़लियतें ये चीज़ें इस्तेमाल कर रही हैं? क्या ये शोबे अक़लियतों को जो है अपनी तरफ राग़िब कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा अलमिया ये रहा है कि मुसलमानों को ख़ुद अपनी अहमियत का अंदाज़ा नहीं रहा है। दूसरी जो जदीद टेक्नोलॉजी थी उससे इस्तिफ़ादा किस तरह किया जाए उसका अंदाज़ा नहीं रहा है। अब बैंकिंग के शोबे को लो तो बैंकिंग के शोबे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे हमारे मुसलमान भाई इस्तिफ़ादा कर सकते हैं, अक़लियतें इस्तिफ़ादा कर सकती हैं, लेकिन एक जहालत है, एक नासमझी है जिसकी वजह से वो इस्तिफ़ादा नहीं कर पा रहे हैं। मौजूदा दौर में जब हम टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं, सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं, तो हम अपने मार्केट की तशहीर करते हैं, हम अपने प्रोडक्ट की तशहीर करते हैं और हम अपने कंज्यूमर्स तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। हमारी कोशिश ये रही कि हमने प्रोडक्ट तो बनाया, हमारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे थे, लेकिन हम उसकी तशहीर नहीं कर पाए, उसकी मार्केटिंग नहीं कर पाए। दूसरी कंपनियां करती हैं कि वो उनके प्रोडक्ट सही हों ख़राब हों ये नहीं मालूम, लेकिन वो उसकी तशहीर पे इतना पैसा खर्च करती हैं कि हर आदमी, हर ऐरा गैरा उसे अपने लिए नेमत गैर मुतरक़बा समझता है और वो उससे इस्तिफ़ादा करता है। हमारे यहाँ लोग पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी दयानतदारी के साथ चीज़ें बनाते हैं, लेकिन वो उसकी तशहीर नहीं कर पाते। उसी तरह बैंकिंग का शोबा है, इंश्योरेंस का शोबा है या माइक्रो फाइनेंस का शोबा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर 10-15 सालों में
ایک بیداری آئی ہے اس شعبے کے اندر بھی. کل تک مسلمان اس بات سے خوفزدہ تھا کہ یار بینک میں اگر ہم اپنا اکاؤنٹ کھلوائیں گے تو ہمارے ہاں انکم ٹیکس کے لوگ آ جائیں گے. یہ ایک فکر تھی لوگوں کے اندر, ایک سوچ تھی جو منفی تھی. اگر ہم اپنا پین کارڈ بنوائیں گے تو لوگ جو ہے انکم ٹیکس کے لوگ آ جائیں گے کہ بھائی. تو اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دھیرے دھیرے سوچ بدلی ہے, اور اب ہمارے بھائی وہ پین کارڈ بھی بنواتے ہیں, بینک میں اکاؤنٹس بھی کھلواتے ہیں, اور بینک کے سے استفادہ بھی کرتے ہیں, اور بینکس نے بھی سہولتیں دی ہیں. تو یہ کوششیں چل رہی ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے لوگ بھی انفارمیشن ٹیکنالوجی کو استعمال میں لائیں, جو نیا نظام ہے اس نئے نظام سے استفادہ کریں, نئے نظام کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بینکنگ سے مسلمانوں کو جوڑنے کا ایک سلوشن اسلامک بینکنگ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے یہ بات بالکل درست ہے کہ ہندوستان کے اندر اسلامک بینکنگ کا کوئی سسٹم نہیں ہے, اور لیکن یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ سب سے زیادہ جو اسلامک بینکنگ پہ کام ہوا ہے وہ غیر مسلم ممالک میں ہوا ہے. آپ یو کے میں جائیں تو یو کے میں سب سے زیادہ اسلامک بینک ہیں. آپ فرانس میں جائیں, فرانس میں سب سے زیادہ اسلامک بینک ہیں. آپ جرمنی میں جائیں, جرمنی میں اسلامک بینک ہیں. آپ امریکہ میں جائیں, امریکہ میں اسلامک بینک ہیں. خود مسلم ممالک کے اندر اسلامک بینک کی بہت بڑی کمی ہے, اور اسلامک بینک پہ کام بہت زیادہ نہیں ہوا ہے. خود مسلم ممالک کے اندر بھی بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پہ اسلامک بینک نہیں ہے. لیکن ہندوستان کے اندر اب ایک بیداری کی کیفیت پیدا ہوئی ہے, خاص طور سے جو کوآپریٹو بینکس نے جو کام کیا ہے, اور خود رگھورام راجن صاحب جو ہمارے RBI کے گورنر ہیں, انہوں نے گورنمنٹ کو سبمٹ کی تھی رپورٹ جس میں وکالت کی تھی کہ ہندوستان کے اندر اسلامک بینکنگ کا سسٹم لانا چاہیے. ایٹ لیسٹ ایک ایسا ونڈو کھول دینا چاہیے جہاں سے مسلمان استفادہ کر سکیں. تو اگر ہندوستان کے لوگوں کو اگر کچھ یعنی اگر گورنمنٹ کو یا RBI کو یا پھر دیگر اداروں کو, قانونی ادارے ہیں, اگر ان کو کچھ پریشانی ہو رہی ہے تو ایٹ لیسٹ وہ یہ کام تو کر سکتے ہیں کہ وہ ایک ریگولیٹری پاس کریں اور اس کے تحت ایک ونڈو کھول دیں, تاکہ جو ایک بہت بڑا سیکٹ جو آپ سے صرف اس بات پہ کہ بھائی کچھ اس کے اشتباہات ہیں, کچھ چیزیں مشتبہ ہیں, یا کچھ چیزیں جس سے وہ خوفزدہ ہے, وہ اپنے آپ کو اس سے دور رکھے ہوئے, تو وہ ایٹ لیسٹ ایک ونڈو کھولنے کی وجہ سے وہ اس کے قریب جائے گا, اور پوری کی پوری اکنامی آپ اس سے استفادہ کر سکیں گے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. مہاراشٹر کے اندر ممبرا ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جہاں پہ مسلمانوں کی سب سے بڑی آبادی ہے. اس پورے علاقے کو ایک نگیٹو انداز میں پروجیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی, جس کی وجہ سے وہاں پہ کبھی بینکس نہیں آئے, بینکنگ کے ادارے بھی نہیں آئے. لیکن ڈیولپمنٹ اینڈ کریڈٹ بینک DCB نے اپنا ایک برانچ کھولا. اپنے ایک برانچ کھولنے کے جسٹ چند سالوں کے اندر اس نے جو بزنس کیا ہے اس کے نتیجے میں اس نے فوری طور پہ وہاں پہ 3 برانچ کھول دیے, اور اپنے ہر 15-20 قدم پہ یا ہر 2 کلومیٹر پہ یا 1 کلومیٹر پہ اس کے اپنے ATMs کھل گئے. اب وہاں پہ فضا یہ بن گئی ہے کہ جو کارپوریٹ وہاں آنے میں گھبراتا تھا, وہ کارپوریٹ کا طبقہ اب سمجھتا ہے کہ نہیں یار مسلمانوں کے پاس پیسے ہیں, اور مسلمان اسے خرچ بھی کرتے ہیں, اسے دوسری سرمایہ کاری بھی کرتے ہیں, لہٰذا ہمیں ان تک جانا چاہیے. کہیں مسکنسیپشن کی وجہ سے, کہیں نیگیٹو پروپیگنڈا کی وجہ سے, اور کہیں خود اپنی کمیوں کی وجہ سے چیزیں جو ہیں وہ صحیح رخ پہ نہیں ہو پائی ہیں. لیکن جب ہم اسے پازیٹیو انداز میں دیکھتے ہیں, مثبت سوچ کے تحت دیکھتے ہیں, تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ لوگوں نے استفادہ کیا ہے. جی ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں اردو میگزین معیشت کے ایڈیٹر جناب دانش ریاض صاحب سے. بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا, لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ناظرین, بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے. ہم بات کر رہے ہیں اردو میگزین معیشت کے ایڈیٹر جناب دانش ریاض صاحب سے. دانش صاحب, یہ جو کوشش چل رہی ہے کہ مسلمان لینے والے نہیں بلکہ دینے والے بنیں, تو کافی جو ہے کوششیں چل رہی ہیں, لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں جو ہے کمیونیکیشن کا فقدان ہے. مسلمانوں کو جو ہے سمجھانے والے نہیں ہیں, ان کے میگزینس نہیں ہیں ان کی اپنی زبان میں ان کو سمجھانے کے لیے. تو آپ نے ایک کوشش کی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اس میدان میں کتنا اور کام کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے, سب سے بڑا المیہ یہ رہا ہے کہ مسلمان میڈیا میں بہت کم ہے, اور میڈیا موجودہ زمانے کا سب سے پاورفل جو ہے وہ ویپنس ہے.
اس ویپن کو لوگ استعمال نہیں کرتے اور اپنی بات کی تشہیر نہیں کرتے. ہم ایک منفی سوچ کے تحت اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، حالانکہ سوچنا ہمیں مثبت سوچ کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزارنی چاہیے. انبیاء کرام کا جو سلسلہ رہا ہے، انبیاء کرام نیوز میکر رہے ہیں. انہوں نے ہمیشہ اپنے پیغام کو نیوز کے ذریعے فروغ دینے کی کوشش کی ہے، تشہیر کرنے کی کوشش کی ہے. اس وقت جو میڈیا ہے وہ ایک مادھیم ہے، وہ ایک میڈیم ہے، اور یہ میڈیم نبوی میڈیم بھی ہے. ہم اپنے پیغام کو عام کرنے کے لیے اس میڈیم کا سہارا لیں. اس وقت ہوا یہ ہے کہ ہم اپنے اس نبوی میڈیم کو بالکل بھول چکے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میڈیم جو ہے وہ کسی اور کے لیے ہے، حالانکہ یہ میڈیم بھی ہمارے لیے ہے. اللہ رب العزت نے اگر اسے ذرائع ابلاغ کو دیا ہے اور انسانوں کے اندر اگر یہ بات ڈالی ہے کہ ذرائع ابلاغ کے ذریعے جو ہے ہم اپنے پیغام کو عام کریں، تو یقیناً ہمیں اس سے استفادہ کرنا چاہیے. لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم اس پورے کے پورے میڈیم کا استعمال ہی نہیں کرتے جی. اور ہم یہ سمجھتے ہی نہیں کہ یہ بھی دینی فریضہ ہے جی. جہاں تک اردو میڈیا کا سوال ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں سوشل جو رسپانسبلٹی ہے وہ ذمہ داری کو نہیں نبھا رہے ہیں. خاص طور پر جب آپ اردو اخبار کھول کے دیکھتے ہیں تو اس میں جو ہے زیادہ تر نگیٹیو اسٹوریز ہوتے ہیں جو ان کے قاری کو جو ہے ایک نگیٹو منفی سوچ میں مبتلا کرتے ہیں. اس میں آپ کو جابس کے بارے میں نہیں ہوتا، اس میں جو ہے اکنامی کے بارے میں نہیں ہوتا، اس میں اسپورٹس کے بارے میں نہیں ہوتا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اس میں اور کیا کام کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ نے یہ کام تو شروع کیا ہے. نہیں، یہ دیکھیے یہ بات بالکل درست نہیں ہے کہ اردو اخبارات جو ہیں وہ نگیٹو پروپیگنڈا کرتے ہیں. میں اس کو نہیں تسلیم کرتا. ہمارے ہاں اسپورٹس کالم بھی ہوتے ہیں. انقلاب آپ اٹھائیں، اس طریقے سے انقلاب آپ اٹھائیں تو انقلاب کا پورا صفحہ، صحافت اٹھائیں، خود سہارا اٹھائیں، خود یہاں پہ سیاست اٹھائیں، یا پھر منصف اٹھائیں، یا دوسرے اخبارات اٹھائیں، پندار اٹھائیں اگر پٹنہ میں، اخبار مشرق اٹھائیں اگر کلکتہ میں، یا پورے ہندوستان کے اخبارات کو آپ دیکھ لیں تو وہاں پہ وہ تمام کی تمام چیزیں ہیں. اردو اخبار ہی مسلم کمیونٹی کا وہ واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے وہ اویئر ہو پا رہے ہیں، جو مسلمانوں کے ایشوز کو کور کرتا ہے، مسلمانوں کے ایشوز سے مسلمانوں کو آگاہ کرتا ہے. یہ بات صحیح ہے کہ کہیں کسی حد تک درست ہے کہ جابس کے جو کالم ہونے چاہیے یا اس کا جو صفحہ ہونا چاہیے اس میں کہیں کمی ہے، کاروبار کے جو صفحات ہونے چاہیے اس میں کمی ہے، معیشت کے صفحات جو ہونے چاہیے اس میں کمی ہے. لیکن یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ چیزیں لوگوں نے اب کرنا شروع کیا ہے. اصل میں ہمارے پاس جو وسائل تھے، ہمارے پاس وسائل اتنے کم ہوتے ہیں کہ ہمارے اردو اخبارات کے لوگ اسی میں الجھے رہتے ہیں. اسی طرح کارپوریٹ اگر اردو کے اخبارات کی مدد کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا پیغام اردو قارئین تک یا بہت آسانی کے ساتھ پہنچ سکتا ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. اگر وہ توجہ دیں گے تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اس سے راست طور پر فائدہ ہوگا. میں نے میگزین جب شروع کی بہت ہی کرائسس کے دور میں شروع کی، لیکن الحمدللہ اسے میں جاری رکھے وہ، اور کارپوریٹ کے لوگ ہی ہیں جو سمجھ رہے ہیں. خود کارپوریٹ نے ایک ریجنل لینگویجز کے لیے فنڈ مختص کیا ہے، تو ان کے ہاں بھی یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ اب چیزیں بہرحال تبدیل ہو رہی ہیں. اور چونکہ ہماری پوری کی پوری کمیونٹی اس زبان سے پیار کرتی ہے، اس زبان سے محبت کرتی ہے، اس کی مٹھاس سے آشنا ہے، لہٰذا ہر خواہ وہ مڈل کلاس فیملی ہو یا اپر کلاس فیملی ہو، وہ اس کے گھر میں اردو اخبار ہی پڑھے جاتے ہیں. دیگر اخبارات بھی آتے ہیں لیکن اردو اخبار پڑھے جاتے ہیں. تو یہ الزام کہ نگیٹو پروپیگنڈا ہے یا نگیٹو چیزیں اردو اخبارات میں آ رہی ہیں، میں اسے تسلیم نہیں کرتا. جی، لیکن آپ کا جو ہے فوکس ہے وہ مراٹھی ایشوز کے بارے میں، معیشت کے میدان میں خاص طور پر. تو آپ کے پاس آپ نے کہا کہ پڑھنے والے ہیں، ابھی بھی لوگ اردو پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ جو فوکسڈ آرٹیکلس ہیں یا فوکس جو مواد ہے اس کو جنریٹ کرنے میں یا اس کو حاصل کرنے میں آپ کو کتنی زیادہ سہولت ہے؟ دیکھیے ہمارے ہاں لکھنے والے سب کارپوریٹ کے لوگ ہیں، یا پھر ہمارے ہاں جو انٹرویوز ہیں وہ سب کارپوریٹ کے انٹرویوز ہیں، یا جو بڑے بزنس مین ہیں ان کے انٹرویوز ہیں. جو چیزیں مارکیٹ میں ہو رہی ہیں ہم ان مارکیٹ کے انٹرویوز کو ہم کور کرتے ہیں، یا مارکیٹ کے جو آرٹیکلس ہیں ہم ان کو کور کرتے ہیں. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ وہ سب چیزیں انگلش میں ہوتی ہیں، ہم اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، ٹرانسلیٹ کر کے پھر ہم اسے اردو میں لے جاتے ہیں اور اسے پھر ہندی میں پیش کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ جیسے ہی ٹرانسلیٹ کر کے میں اپلوڈ کرتا ہوں کوئی بھی آرٹیکل اردو میں، ود ان دا آور کئی ہزار لوگ وزٹ کرتے ہیں.
کئی سو لوگ فوراً اس آرٹیکل کو لے کے اپنے یہاں پبلش کرتے ہیں. میں ایک مثال دوں کہ ایک اخبار نے میرے ایک آرٹیکل کو, میرے ویب سائٹ سے ایک آرٹیکل کو لیا اور اسے اپنے یہاں پبلش کیا. وہ آرٹیکل ایک لوکل اخبار میں, ایک بڑے اخبار میں شائع ہوا. میں نے ان کے ایڈیٹر کو کہا کہ آپ نے ایٹ لیسٹ شکریہ تو لکھ دیتے کہ بھائی بشکریہ معیشت. تو انہوں نے کہا کہ میں نے معیشت سے نہیں لیا, میں نے تو یہ آرٹیکل آپ اس ویب سائٹ سے لیا اور اس میگزین سے لیے. تو مجھے سمجھ میں آیا کہ اب پورے ہندوستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر الحمدللہ جیسی ہماری چیزیں اپلوڈ ہوتی ہیں وہاں وہ لوگ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, وہ لوگ یوز کرتے ہیں, اور ہم نے اس کی اجازت دے رکھی ہے. اس لیے کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ تمام انسانیت تک بھلائی کا پیغام پہنچے, تمام انسانیت کو بہتری کی طرف لے جایا جائے تاکہ انسانیت مل جل کر امن و سکون کے ساتھ زندگی گزار سکے. ہم نے اقلیتوں کو اس لیے شامل کیا ہے کہ اقلیتوں کے نام پہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, نہیں ہوتی, اور اقلیتوں کے نام پہ جو گورنمنٹ سیکٹر سے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اقلیتوں تک نہیں پہنچ پاتی. تو ضرورت اس بات کی تھی کہ اقلیتوں تک ان کے حق کو پہنچایا جائے, اور پورے ہندوستان کے اندر اقلیتوں کے حق کو اقلیتوں تک پہنچانے کا کوئی مادھیم نہیں, کوئی میڈیم نہیں تھا. اور الحمدللہ یہ میڈیم بنا ہے, اور سکھ ہوں, جین ہوں, عیسائی ہوں یا دوسری کمیونٹی کے لوگ ہوں, مسلمانوں کے ساتھ وہ اس سے استفادہ کر رہے ہیں. ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں اردو میگزین معیشت کے ایڈیٹر جناب دانش ریاض صاحب سے. بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا, لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ناظرین, بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے. ہم بات کر رہے ہیں اردو میگزین معیشت کے ایڈیٹر جناب دانش ریاض صاحب سے. دانش صاحب, یہ کہا جاتا ہے کہ جو پیغام ہے اسے پہنچانے کا ایک اور ذریعہ ورک شاپس یا کانفرنسز اور سیمینارس ہیں. تو اس سلسلے میں خاص طور پر مسلمانوں کو جو معیشت کے جو نئے ٹرینڈس ہیں اس کے قریب لانے کے لیے یہ کانفرنسز وغیرہ کتنی ضروری ہیں؟ دیکھیے, ایک چیز, جب ہم نے معیشت لانچ کی, معیشت لانچ کرنے سے پہلے ہی ہم ایونٹ کے نام سے, ایونٹس کی کمپنی تھی اور ہم ایونٹ کرتے تھے. اس ایونٹ کو ہم نے محسوس کیا کہ ایونٹ کے ذریعے ہم اپنے پیغام کو بہتر طور پر پہنچا سکتے ہیں. 2009 سے ہی ہم نے ایونٹس کا آغاز کیا, اور سب سے پہلے کولکاتہ کے اندر اسلامک بینکنگ سیمینار ہم نے آرگنائز کی. اس کے بعد مسلم صنعت کاروں کے لیے ہم نے ایک سمٹ آرگنائز کی بامبے کے اندر. سیکنڈ سمٹ ہم نے ہوٹل تاج کے اندر آرگنائز کی. اس کے بعد پھر ہم نے بنگلور کے اندر سمٹس آرگنائز کیے. تو ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا 2009 سے, جو الحمدللہ ہر سال چل رہا ہے. اس سیمینار کے اندر ہم نے پہلی مرتبہ محسوس کیا کہ کارپوریٹ کے اندر بھی ہم ڈسکس ہو رہے ہیں, مسلمان ڈسکس ہو رہے ہیں کارپوریٹ کے اندر بھی, اور کارپوریٹ محسوس کر رہا ہے کہ مسلمانوں سے متعلق بہت سارے پروڈکٹس مارکیٹ میں لانا چاہیے, اور مسلمانوں سے متعلق بہت ساری چیزیں پیش کی جانی چاہیے جس سے ہم ناآشنا تھے. تو ہم نے ان چیزوں کو بھی اپنے ہاں شامل کیا ہے. تو ایک تو سبجیکٹ وائز ہم نے مینسٹریمنگ مائنورٹیز کے نام پہ ہم نے ایک سیمینار کا سلسلہ شروع کیا ہے, سمپوزیم کا سلسلہ شروع کیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز ہم نے شروع کی ہے وہ یہ ایوارڈز کا سلسلہ شروع کیا ہے. پورے ہندوستان میں کام لوگ کر رہے ہیں, لیکن ان کی پذیرائی کرنے والا کوئی نہیں ہے کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, آپ بہت بہتر کر رہے ہیں, اور کمیونٹی اس بات کو تسلیم کرتی ہے. تو ایک سلسلہ ہم نے ان کی پذیرائی کا شروع کیا ہے. تو ہر سال ہم بہتر لوگوں کو ایوارڈز دیتے ہیں, اور وہ بالکل یونیک ایوارڈ ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم 3-4 مہینے قبل پورے کارپوریٹس کو جو مسلمانوں سے ریلیٹڈ ہیں ایک فارم ہے وہ بھیج دیتے ہیں, اور ان سے کہتے ہیں کہ وہ ریکمنڈ کریں کسی دوسرے کو, اپنے آپ کو نہیں, کسی دوسرے کو جس کو وہ محسوس کرتے ہیں وہ اس کو ریکمنڈ کریں. وہ ریکمنڈ کرتے ہیں, وہ ریکمنڈیشن ہمارے پاس آتے ہیں. ہمارے پاس انٹلیکچوئلس کی جیوری ہے, وہ جیوری کے پاس وہ پوری چیزیں رکھی جاتی ہیں, اور پھر وہ جیوری فیصلہ کرتی ہے کہ اس سال کا ایوارڈ کسے دیا جانا چاہیے. لاسٹ ایئر ہم نے سب سے پہلے, اس سے پہلے بنگلور کے سید محمد بحری صاحب ہیں, ان کو دیا تھا. لاسٹ ایئر کا جو ہمارا بنگلور سمٹ ہے اس میں سید عبداللہ ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح کیا نام ہے وہاں پہ مسلم انڈسٹریز ایسوسیشن ہے جو بہت اچھا کام کر رہی ہے کرناٹکا میں مسلمانوں کے لیے, ہم نے ان کو ایوارڈ دیا تھا. اس سے پہلے ہم نے بامبے کے اندر فضلانی صاحب ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں, ان کو ایوارڈ دیا تھا.
تو یہ ایک سلسلہ ہے جو ایوارڈ کا ہے، جو بالکل مختص ہے مائنورٹیز کو لے کر، اور ایک سلسلے کے تحت ہم ان ایوارڈز کو تقسیم کرتے ہیں۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ ایوارڈز کے ذریعے، سیمینارز کے ذریعے ہم یہ چیزیں کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہم کالجز میں جاتے ہیں، کالجز میں جا کے سمپوزیم کرتے ہیں یا ورک شاپ کرتے ہیں۔ ایک پروگرام ورک شاپ تھا ہمارا مولانا آزاد اوپن یونیورسٹی میں، اس سے پہلے ورک شاپ تھا مولانا آزاد کالج اورنگ آباد میں، اس سے پہلے ہمارا تھا بلڈانہ میں۔ اسی طرح مختلف کالجز کے اندر مینجمنٹ کے اسٹوڈنٹس جو ہیں، کامرس کے جو بچے ہیں، وہاں ہم جاتے ہیں اور معیشت وہاں پہ اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے، نئے بچوں کو نئی دنیا سے آشنا کرنے کے لیے ورک شاپ کا سلسلہ بھی رکھتی ہے۔ تو الحمدللہ یہ ایک کامیاب سلسلہ ہے جو چل رہا ہے۔ دانش صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کافی معلومات دیں۔ ناظرین، ہم سے بات کر رہے تھے جناب دانش ریاض صاحب، جو ایڈیٹر ہیں اردو میں اپنی طرز کی پہلی میگزین معیشت کے، جو مسلمانوں میں معیشت کو جو ہے معیشت کی ترقی کے لیے کام کر رہا ہے۔ کیمرہ مین ناگیشور راؤ کے ساتھ میں انیس الرحمان آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔